Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। शहर इक़्तिदार से बड़ी ख़बर है और बड़े अहम कानून आज मंजूर किए गए हैं और मुल्क के अंदर जो माफिया है, फेक न्यूज़ माफिया, और बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन वो झूठ फैलाने में सबसे आगे होते हैं और फिर झूठ फैलाकर अगर कोई ख़बर है वो गलत होती है या ज़राए की ख़बर है और वो गलत है, उसके बाद माफ़ी मांगना तक गवारा नहीं करते और कानून के अंदर बड़े फ़ायदे लिए हुए थे। माजी की जो हुकूमतें गुजरी हैं वो इन माफियाज़ को फ़ायदे पहुँचाने के लिए थीं। शरीफ ख़ानदान तो 1985-86 में भी 54 प्लाट, एक एक कनाल के 54 प्लाट उस वक्त के मीर शकील रहमान जो आज भी मीडिया के डॉन हैं उनको नवाजने में मुलव्वस रहा है। तो ये माजी में ऐसी होता रहा, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इसे लीडरशिप कहते हैं कि जब आप सबसे बड़े माफिया के साथ टक्कर लगाएं और आपको पता हो कि ये माफिया पहले मेरे ख़िलाफ़ है, इंटरनेशनल लॉबी इनको सपोर्ट कर रही है, फंडिंग कर रही है, मेरे ख़िलाफ़ ये जो इन्वायरमेंट है या जो एटमॉस्फेयर है मेरे ख़िलाफ़ वो बनाया जा रहा है, उसके बावजूद अगर कोई ऐसे कवानीन लाए तो फिर इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ़ कौम की सोचते हैं, वो अपने इक़्तिदार की नहीं सोचते। बड़ी अहम जो कानून साज़ी की गई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज एक स्टेटमेंट आई है। मुस्लिम लीग नून आप जानते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो मामला है बुरी तरह पिट गए हैं, बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। ये खुफिया मुलाकातें करते रहे। मुस्लिम लीग नून ने जहांगीर तरीन के साथ खुफिया मुलाकातें की, उसके बाद उस आसिफ जरदारी को घर बुलाया जिसको इन्होंने सड़कों पर घसीटना था, फिर 14 साल बाद उन परवेज़ इलाही के साथ और 22 साल बाद उनके घर शहबाज शरीफ गए हैं जिनके बारे में इन्होंने ज़ातियात और उन पर घटिया इल्ज़ामात लगाए थे मुस्लिम लीग नून ने, उसके बावजूद उनके पास चल के गए। इमरान ख़ान की यही कामयाबी है कि जिनकी गर्दन में सरैया था, जो किसी और को सियासतदान नहीं समझते थे, वो सब के पास चलकर उनकी मिन्नत समाजत करने गए और आप अंदाज़ा लगाएं कि आज ये नाकामी का आलम है कि वो सारे का सारा मलबा इमरान ख़ान पर डालने पर मसरूफ़ हैं। अब मामला कुछ इस तरह से है कि मुस्लिम लीग नून की तर्जमान की तरफ से ये कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद पर हर सियासी जमात का आइनी और कानूनी हक है, लेकिन पेशावर से एक शख्स के ज़रिए अरकान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। अब मुझे एक बात की नहीं समझ आती कि इनको तकलीफ़ क्या है पेशावर वाले शख्स से। अब पेशावर की जब बात करेंगे, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, इनको तकलीफ़ है फैज़ हमीद से। वो इस वक्त पेशावर के कोर कमांडर हैं, साबका वो DGISI हैं, उनके नाम से इनको तकलीफ़ है। ये जो सारे का सारा माफिया है उसमें कई साबका जज हैं, कई इसके अंदर सिटिंग अफसरान हैं और जो सियासतदान हैं, मरीम नवाज़ ग्रुप, मरीम नवाज़ दरख्वास्तें दे तो जनरल फैज़ हमीद का रोना रोए, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी दरख्वास्तें दें उनका रोना रोए, काज़ी फ़ाज़िल साहब दरख्वास्तें दें उनका रोना रोए, मुस्लिम लीग नून बात करे उनका रोना रोए, हामिद मीर बात करे उनका रोना रोए, गरीदा फ़ारूकी बात करे। इसका मतलब है कि जो इनको चुभता है वो हक़ पर है और वो वाकई वो ईमानदार अफसर है जो अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहा है और इन माफिया को बर्दाश्त नहीं होता। मामला ये है कि आर्मी का एक डेकोरम है। अगर आप ये बात करते हैं कि आर्मी के डेकोरम के ख़िलाफ़ आप बात करेंगे कि कमर बाजवा के साथ तो आपकी सेटिंग हो गई, आपके मामला ठीक हो गए, लेकिन पेशावर से कोई है जो आपके अरकान को डरा धमका रहा है, तो ये आर्मी है, कोई जाती उमरा की सिक्योरिटी की फ़ोर्स नहीं है, या जो आपके दौर की पंजाब पुलिस नहीं है कि आप किसी SHO से अपनी मर्ज़ी के काम करवा लें और IG को पता भी ना हो। ये पाकिस्तान की फ़ौज है जो दुनिया की बेहतरीन फ़ौजों में जिसका शुमार होता है, जिसकी सिक्योरिटी पॉलिसी पर भारतीय दिफाई तज्ज़िया निगार भी आज तारीफ़ें करने पर मजबूर हैं। और वो अगर ये बात कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके हाथ कुछ नहीं आया, फिर आपको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नो बोल दिया है, जिसकी वजह से आप गुस्सा पेशावर वालों पे निकाल रहे हैं।
پشاور والے تو قانون کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں، ان کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن آپ اپنی ناکامیاں، اپنی شکست پھر ان کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ جیسے آپ نے اپنے خلاف کیسز، آپ نے کرپشن، آپ نے منی لانڈرنگ، پراپرٹی آپ نے 1993 میں ایون فیلڈ کی خریدی، 95 اور 96 میں آپ نے ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس خریدے، اور اس میں جو آپ کے خلاف کیس چلا اور جرم ثابت ہوا تو گناہ اس میں فیض حمید کا ہے۔ تو مجھے تو سائنس کی اور اس کہانی کی سمجھ نہیں آئی، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، شوکت عزیز صدیقی نے کہا تھا کہ میرے گھر آ کے فیض حمید نے یہ کہا تھا کہ یہ کریں، تو اس پر عمر عطا بندیال صاحب نے کہا تھا کہ آپ اس وقت جج تھے، اگر آپ کے گھر فیض حمید آیا تھا تو اس وقت آپ نے کوئی کارروائی کی تھی، آپ نے کوئی کہیں کمپلینٹ دائر کی تھی؟ تو یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ یہی ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ پاؤں پڑتے ہیں، اور جب اقتدار سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اراکین پارلیمنٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پشاور سے ایک شخص کے ذریعے ارکان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کی سیاست میں ادارے کو گھسیٹنے کی وجہ سے پہلے ہی ادارے کی ساکھ اور قد متاثر ہے۔ پھر کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے ترجمان کہتی ہیں مریم اورنگزیب، آپ سیاست کے میدان میں سیاسی انداز میں مقابلہ کریں۔ کہہ کون رہا ہے سیاسی انداز میں مقابلہ کریں؟ مسلم لیگ نون، کہ آپ سیاست کے میدان میں سیاسی انداز میں مقابلہ کریں، آپ باز نہ آئے تو ہم ان صاحب کا نام لینے پر بھی مجبور ہوں گے۔ آپ تو اپنی درخواستوں میں ان کا نام دے چکے ہیں، آپ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ پٹیشنز انہی کے نام کی فائل کرتے ہیں، تو قوم جانتی ہے اور قوم کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اور آپ کی کیونکہ یہ جو ساری کی ساری کاروائیاں تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں، اس وجہ سے آپ خوف میں مبتلا ہیں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے 2016، اس میں ترمیم کا، اور الیکشن ایکٹ آرڈیننس، آج دو بڑے آرڈیننس منظور کیے گئے ہیں صدر پاکستان کی طرف سے، اور اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، نئے شخص کی تعریف میں کوئی بھی کمپنی، ایسوسی ایشن اور ادارہ یا اتھارٹی شامل ہیں۔ آرڈیننس میں جو پرسن کی تعریف کی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے۔ آرڈیننس کی سیکشن 20 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت کسی بھی فرد کے تشخص پر حملے کی صورت میں قید کی سزا 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے، اور شکایت درج کرنے والا شخص متاثرہ فریق اس کا نمائندہ یا سرپرست ہو سکتا ہے۔ جرم کو قابل دست اندازی جرم قرار دیا گیا ہے، اور یہ ناقابل ضمانت جرم ہوگا۔ آرڈیننس کے مطابق ٹرائل کورٹ 6 ماہ کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرے گی، اور ہر ماہ کیس کی تفصیلات ہائی کورٹ کو دی جائیں گی۔ پھر اس میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ کو اگر لگے کہ مقدمہ جلد نمٹانے میں رکاوٹیں ہیں تو وہ رکاوٹیں دور کرنے کا کہے گی، اور وفاقی اور صوبائی حکومتیں اور افسران کو رکاوٹیں دور کرنے کا کہا جائے گا۔ آرڈیننس میں کہا گیا کہ ہر ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ایک جج اور افسران کو ان کیسز کے لیے نامزد کرے گا۔ اس میں جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں، الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 میں پیمرا کے لائسنس یافتہ ٹی وی چینلز کو بھی حاصل استثناء ختم کر دی گئی ہے۔ پہلے انہوں نے اپنے لیے استثناء 2016 میں نواز شریف کے دور میں یہ پیکا ایکٹ آیا، اور اس میں یہ جو مافیاز ہیں، میڈیا مافیا، ان کو استثناء دے دی گئی تھی، اب وہ ختم کر دی گئی ہے، جس کے بعد اب ٹیلی ویژن پر کسی بھی فرد کے بارے میں فیک نیوز، جعلی خبر یا تضحیک الیکٹرانک کرائمز تصور ہوگی۔ جعلی خبر چلانے پر اب 5 سال قید کی سزا بھی ہوگی۔ جعلی خبر چلانے کی صورت میں صرف متاثرہ فرد ہی نہیں بلکہ کسی بھی شخص کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اتھارٹی سے رابطہ کر کے جو مقدمہ درج کرا سکے، اور یہ ناقابل ضمانت جرم ہوگا۔ مقدمے کا فیصلہ 6 ماہ کے اندر اندر کرنا ہوگا، اور مقدمے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کو جو نام دیا گیا ہے آرڈیننس کو امتناع جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم آرڈیننس 2022 کا نام دیا گیا ہے، جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ اس کے علاوہ صدر مملکت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا آرڈیننس بھی جاری کر دیا ہے۔ آرڈیننس کے تحت تمام اسمبلیاں، سینٹ اور مقامی حکومتوں کے اراکین الیکشن مہم کے دوران تقاریر کر سکیں گے، اور پبلک آفس ہولڈر اور منتخب نمائندے حلقے کا دورہ کر سکیں گے۔ آج وزیر قانون فروغ نسیم نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پیکا آرڈیننس کے تحت جعلی خبر دینے والے کی ضمانت نہیں ہوگی، اور کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پیکا قانون سب کے لیے ہوگا۔ معروف شخصیات سے متعلق جھوٹی خبروں کے خلاف شکایت کنندہ کوئی عام شہری بھی ہو سکتا ہے۔ وزیر قانون نے کہا کہ پیکا آرڈیننس میں سزا 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ صحافی ہیں جو جعلی خبروں کے ذریعے معاشرے میں ہیجانی کیفیت پیدا کرنا
کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہیں۔ انہوں نے مثال دی، جو فروغ نسیم صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ خاتون اول کی طلاق سے متعلق اگر کوئی خبریں چلائے گا اور وہ ہیڈ لائنز بنائی جائیں گی تو کیا جو خاتون اول ہے بطور پاکستانی شہری ان کا حق نہیں بنتا کہ جھوٹی خبر چلانے والوں کے کسی کے اوپر طلاق کا الزام لگانا یا کہنا کہ کسی کی طلاق ہو گئی، اس سے بڑھ کر انسلٹ کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میڈیا تنقید کرنا چاہتا ہے تو بالکل کرے، لیکن فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے۔ جدید دور میں میڈیا کی بہت اہمیت ہے، میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے، اور پیکا آرڈیننس میڈیا پر قدغن سے متعلق نہیں ہے۔ تنقید کریں لیکن آپ جھوٹی خبر نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے متعلق جھوٹی خبروں میں بھارت کا بڑا ہاتھ ہے، یہ قانون ان لوگوں کے لیے جو پبلک آفس ہولڈر یا سیلیبریٹی ہیں ان کے لیے بھی ہے اور عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر جو نیب ہے یا ایف آئی اے ہے وہ کسی مقدمے میں کوئی ملزم بری ہو جاتا ہے، وہ جھوٹے مقدمے کی کارروائی کر سکتا ہے جس پر عدالتیں بھاری جرمانہ عائد کر سکتی ہیں، نیب پر بھی اور ایف آئی اے پر بھی اگر کوئی مقدمہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ معاشرے میں یہ جو افراتفری ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کے خلاف گندی زبان استعمال کی گئی، خاتون اول کے حوالے سے طلاق کی خبریں چلائی گئیں۔ پیکا قانون سب کے لیے ہوگا، یہ ایکٹ آئین سے متصادم نہیں ہے، اور ایچ آر سی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ فیک نیوز ہونی چاہیے، اور ہیومن رائٹس جو کمیشن ہے وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میں فیک نیوز کے خلاف قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اب ہم بھی 2022 میں تو کم از کم ان لسٹوں میں شامل ہو جائیں جہاں پر فیک نیوز کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا تحفہ ہے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے قوم کے لیے۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔